Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کی طرف محتاج ہو، اور اللہ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ کوئی بھی شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر کوئی گنہگار اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے کسی کو پکارے تو وہ اس کا بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا، چاہے وہ اس کا رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ آپ ان لوگوں کو ڈر سناتے رہیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جس نے پاکی اختیار کی تو اس نے اپنے لیے پاکی اختیار کی، اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ دونوں سمندر برابر نہیں ہو سکتے ہیں، ایک کا پانی میٹھا اور ایک کا پانی کھارا اور تیکھا ہے۔ پھر اس بات کا بھی ذکر ہوا کہ اللہ رب العزت دن اور رات کو ایک دوسرے میں داخل کرتا ہے۔ سورج اور چاند کو اس نے قابو میں کر دیا جو ایک وقت مقررہ تک کے لیے چل رہے ہیں۔ اللہ ہی کی بادشاہ ہر جگہ، اور اس کے سوا کسی اور کی بادشاہت نہیں ہے۔ لہذا جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں تو ان کے وہ معبودان باطلہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی مالک نہیں ہیں۔ لہذا اگر ان کو پکارا جائے تو پہلی چیز تو وہ سنیں گے نہیں، بالفرض اگر سن بھی لیں تو جواب نہیں دے سکتے ہیں، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا وہ انکار بھی کر دیں گے۔ یہ صرف بات اللہ رب العزت ہی بتا رہا ہے جو سب سے زیادہ باخبر ہے۔ اب آگے ان تمام چیزوں کے ذکر کے بعد جس پر انسان کو غرور اور ناز تھا، ان سب کو اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ تم محتاج ہو اللہ کے، اور اللہ بے نیاز ہے، وہ محتاج نہیں کسی کا۔ دونوں باتیں بتا دی گئی، تم سب محتاج ہو اللہ کے، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ کسی بھی چیز میں، اپنی قدرت کاملہ میں، کسی بھی کام کرنے میں اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے بس کن فیکون کے ذریعے جو چاہتا وجود میں لا دیتا ہے۔ یہاں پر فقراء اسی لیے کہا گیا کہ انسان جو ہے وہ ہمیشہ کسی نہ کسی کا محتاج ضرور ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ بغیر کسی کی ضرورت کے، بغیر کسی کی مدد کے وہ اپنی ضرورت پوری کر ہی نہیں سکتا ہے۔
اللہ نے دنیا میں انسان کو ایک دوسرے کا محتاج بنا دیا ہے، اور آخرت کے اعتبار سے دیکھا جائے، اللہ کے مقابلے میں دیکھا جائے تو یقیناً انسان اللہ کے مقابلے میں تو یوں کہہ لیجئے کہ کچھ حیثیت ہی نہیں رکھتا ہے، چاہے جتنا یہ بڑے بولے پن کا شکار ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی جو فطرت بنائی ہے، محتاج اس میں کیسے بنایا؟ ہم اور آپ غذا کے محتاج ہیں، ہمیں چاہیے کیا ہم میں سے ہر شخص ہر غذا تیار کر لے گا؟ ہم میں سے ہر شخص ہر چیز تیار کر کے اسے خود سے وہ کھانے کے لائق بنا لے گا؟ نہ اس کے پاس اتنا وقت ہے، نہ اس کے پاس اتنے چیزیں ہیں، اسباب ہیں کہ ہر چیز وہ کر لیں۔ اگر گنانا شروع کر دیا جائے، مثال کے طور پر کھیتیوں کا ایک سلسلہ ہے، اگر آپ کھیتی میں لگے جائیں تو وہ کھیتی ٹھیک ہے، اس کو آپ سنبھال لے رہے ہیں کسی حد تک، لیکن اس کے برعکس جب دوسری طرف آ جائے، فروٹس کا معاملہ آ جائے تو ایک الگ پوری دنیا ہے، اس کے کرنے والے الگ ہیں، ہر ایک کی زمین بالکل الگ ہے، ہر چیز آپ ہی کے یہاں نہیں پیدا ہوگی، وہ دوسروں کے یہاں پیدا ہوگی، وہاں سے یہاں آئے گی، یہاں کی چیز وہاں جائے گی، سب ایک دوسرے کے کیا ہے؟ محتاج ہے۔ کتنی چیز آپ پیدا کریں گے؟ فرض کر لیجیے آپ نے پیدا ہی کر لیا، سرسوں کا تیل آخر کسی چیز سے نکالا جائے گا نا، اس نکالنے والی مشین جو ہے اس کا بنانے والا کون ہے؟ کیا آپ ہی ہے اس کے؟ نہیں، تو کہیں نہ کہیں آپ محتاج ضرور ہیں۔ آپ اپنے تن پر کپڑا پہنے ہوئے ہیں، کیا آپ کپڑا بھی بننے لگیں گے؟ آپ محتاج ضرور ہے کہ دوسرا ہوا۔ اگر آپ بیمار ہو جائیں تو کیا آپ واقعتاً آپ اپنا علاج خود سے کر لیں گے؟ آپ دوسرے کے محتاج ہیں۔ ڈاکٹر بھی ایک فن کا ماہر ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب دوسری بیماری ہو جاتی ہے تو وہ خود اگر اس کو بیماری ہو جائے، ڈاکٹر ہے لیکن وہ جس فن کا ڈاکٹر ہے اس فن میں بھی وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، اور اگر دوسرے فن میں ہو جائے اور دوسری بیماری اس کو لاحق ہو جائے تو فوراً دوسرے کا سہارا لے لیتا ہے۔ ہر انسان محتاج ہے، کچھ نہیں، بالکل بے بس ہے، ایک ایک قدم پر، ایک ایک سانس پر وہ انسان محتاج ہے۔ ہماری سانس بھی چل رہی تو اللہ کے حق میں سے چل رہی، ہمارے ہاتھ پاؤں اگر حرکت کر رہے ہیں تو اللہ کے حق میں سے حرکت کر رہے ہیں۔ جس دن اللہ چاہتا ہے یہی جان جو ہماری چل رہی ہے، جس پہ ہم بڑے غرور اور ناز کرتے ہیں، ہوتا کیا ہے؟ 10 لوگ اٹھاتے ہیں اپنے کاندھے پر لے جا کر ہمیں مرو مٹی نیچے دفن کراتے ہیں، کہتے ہیں بھائی اب اس جسم کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب اس کے اندر سانس نہیں ہے۔ تو یہ سانس بھی اللہ کی دین ہے، اور کتنی آسانی سے چل رہی ہے۔ ہم سو رہے ہوں، چل رہے ہوں، بیٹھے ہوئے ہوں، سفر کر رہے ہوں، دوڑ رہے ہوں، کام کر رہے ہوں، یہ عام اپنا خود بخود کر رہا ہے۔ کب اس کو زیادہ سانس دینا ہے، کب کم کرنا ہے، وہ اسی اعتبار سے اللہ نے اس کا سسٹم ایسا بنایا ہے، وہ ہمارے اور آپ کے بس میں نہیں ہے کہ ہم جب چیز چاہیں اس کو وہ کھول دیں اور جب چیز چاہیں اس کو بند کر دیں۔ جیسے آکسیجن میں ہوتا ہے کہ بیمار ہوتا ہے مریض تو بھائی اس کو زیادہ سانس کی ضرورت ہے، آکسیجن زیادہ کر دو، اس کو تھوڑا کم ہو لگے اس کو کم کر دو، وغیرہ وغیرہ، وہاں دیکھیے گا۔ لیکن ہمارے اس میں کیا ہے؟ ہم دوڑ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں زیادہ سانس کی ضرورت پڑتی ہے، زیادہ ہمیں اس کی ہوا کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ رب العزت نے نظام بنایا ہے، اسی اعتبار سے ہماری دھڑکنیں شروع ہو جاتی ہیں اور ہماری ضرورت پوری ہوتی رہتی ہے۔ تو اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ کیوں؟ اللہ نہ کھانے کا محتاج، نہ پینے کا محتاج، نہ چلنے پھرنے کا محتاج، نہ کسی چیز کا محتاج۔ اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہماری طرح۔ تو اللہ جب محتاج ہی نہیں ہے تو اس نے دوسری جگہ کہا جی اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کے برابر کوئی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں بھی کہا دیا کہ اللہ الغنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، تم محتاج ہو۔ اور اللہ قابل تعریف بھی ہے۔ دنیا کے سارا نظام، دنیا کی ساری خلقت، دنیا کی ساری تخلیق، یہ جو چیز وجود میں ہمیں نظر آ رہی ہے نا، یا بعد میں جو آئیں گی، ان سب کا بنانے والا اور ہمارے لیے اس کو استعمال کے قابل بنانے والا وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ لہذا اس اللہ جو بے نیاز ہے تو وہ اللہ جو ہے قابل تعریف بھی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ انسان جو اتنا اتراتا ہے اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ اگر اللہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے ایک پل میں، اور دوسری مخلوق تمہاری جگہ لے آئے۔ اور یہ اللہ رب العزت نے قوموں کو تباہ کر کے دکھا بھی دیا۔ قوم عاد نے نافرمانی کی، انبیاء علیہ السلام کی، اپنے دور کے نبی کی نافرمانی کی، تو اللہ رب العزت نے پوری قوم کو ہلاک کر دیا، ان کی جگہ دوسری قوم کو لا کے کھڑا کر دیا۔
नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने नाफरमानी की, अल्लाह ने पूरी कौम को हलाक कर दिया, दूसरी कौम को ला के खड़ा कर दिया। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने नाफरमानी की, अल्लाह ने पूरी कौम को हलाक कर दिया, दूसरे को ला के खड़ा कर दिया। तो अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम भी ऐसे रहोगे तुमको भी हम ख़त्म कर सकते हैं, दूसरी मखलूक भी ला सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि वो इंसान ही हो, दूसरी मखलूक भी हो सकती है। इंसान और जिन्नात, इन दो के सिवा कायनात में जितनी मखलूक हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में, तस्बीह में हर वक्त लगी हुई है। इसको सिर्फ इख्तियार दिया गया है, इसको सिर्फ थोड़ा सा इख्तियार दिया गया और फरमाया गया कि इन यशयुज़िकुम याति बिखल्क़िन जदीद, नहीं मानोगे अल्लाह दूसरी मखलूक भी ले आएगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिखाता भी है कैसे दूसरी मखलूक ले आता है। हमारे सामने साइंस एक ख़याली चीज़ पेश करती है कि कभी किसी ज़माने में डायनासोर हुआ करते थे। सारी दुनिया जानती है कि डायनासोर एक बहुत बड़ा जानवर है और ऐसे था, ये लंबी सी गर्दन होती है, मोटी सी लंबी सी दुम होती है, वगैरह वगैरह, हाथी की तरह कदावर एक जानवर था जिससे सभी डरा करते थे। अल्लाह बेहतर जाने वो था या नहीं था, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन साइंस ने उसको साबित किया कि नहीं, एक मखलूक थी। चलो वो मखलूक थी, ख़त्म हो गई। अल्लाह ने उसकी जगह दूसरी मखलूक पैदा की या नहीं पैदा की? आज हम अपने सामने बहुत सी मखलूक देखते हैं, कभी एक ज़माने में बहुत ज़्यादा थी, आज वो मखलूक हमें कहीं कहीं नज़र आती है वरना नापैद है। मिसाल के तौर पर हम में से हर शख्स, जितने बड़े लोग हैं, छोटे बच्चे तो जानेंगे ही नहीं, बड़े लोग हैं सभी जानते होंगे, एक ज़माने में गिद्ध बहुत हुआ करते थे, जिनकी लंबी सी गर्दन हुआ करती थी और वो लाश वगैरह जो नोच नोच के खाया करते थे। आज कहीं पर भी आपको नज़र आ रहे हैं तो बता दीजिए। या तो है नहीं, है तो ऐसे नापैद हो गए हैं, ऐसे ख़त्म हो गए हैं, कहीं कोने में चले गए हैं कि हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। अल्लाह ने उसकी जगह दूसरी मखलूक़ात रखी है, तो अल्लाह आपको भी ख़त्म कर देगा, दूसरों को लाके खड़ा कर देगा। और यही नहीं, इससे अगर ये भी मुराद लिया जाए कि अगर अल्लाह चाहे तो ये कायनात ख़त्म करके दूसरी कायनात वजूद में ले आए तो अल्लाह ला सकता है। अल्लाह इस पर कादिर है, अल्लाह इस पर कादिर है। आज की साइंसी तहकीक भी यही कहती है कि धीरे धीरे जो है ग्लोबलाइजेशन जो सिस्टम है वो जो है क्या है कि ग्लेशियर सिस्टम की जो बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई है, गलना शुरू हो गई है, अब वो उतनी नहीं जमती है जितनी उसे जमने चाहिए। लिहाजा नतीजे के तौर पर क्या हुआ कि समंदर का पानी खुद ब खुद अब बढ़ता जा रहा है और ज़मीन का हिस्सा क्या होता है, कम होता चला जा रहा है। कभी सिर्फ पानी पानी था, काबे से ज़मीन की शुरुआत हुई, ये पूरी ज़मीन वजूद में आ गई, आज फिर पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, हो सकता है ख़त्म हो जाए। साइंसी तहकीक ये भी है कि खलाओं में जब हमने घूरा तो हमने एक चीज़ ये देखी कि कहीं पर ऐसा लग रहा है कि धुआं की तरह कुछ जमा हो रहा है और उसको एक वजूदी शक्ल दी जा रही है और वो बिल्कुल ये इसी ज़मीन की तरह एक ज़मीन वजूद में आ रही है। अल्लाह बेहतर जाने वो कौन सी ज़मीन है, कैसी है, उसको अल्लाह किस लिए बना रहा है, अल्लाह बेहतर जानता है। जब हम सिर्फ देख कर थोड़ा सा अपने इल्म के मुताबिक, जो बहुत थोड़ा सा इल्म दिया गया है, उसके मुताबिक ये कह सकते हैं कि दूसरी चीज़ वजूद में आ रही है, तो हमारे लाने से नहीं आ रही है, वो अल्लाह के करने से आ रही है। तो वह याति बिखल्क़िन जदीद, अल्लाह चाहे तो दूसरी मखलूक भी ला सकता है। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। इसलिए मालूम होना चाहिए कि कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत देना शुरू की, जब पैगाम पहुंचाना शुरू किया, तो 5 मुतशद्दिद जो काफिर थे, जिनमें से उमय्या बिन खल्फ, वलीद बिन मुगीरा, अबू लहब, ये जैसे जो और लोग थे, ये बड़े सख्त तरीन दुश्मनों में से थे, बड़े मुखालिफिन में से थे और उस वक्त के बड़े मालदारों में से थे, बड़े सरमायादारों में से थे। जैसे आजकल के लोग बहुत से सरमायादार मौजूद हैं, तो ऐसे लोगों में से थे। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते और कहते हैं, सुनो, मोहम्मद की बात मत मानना, वो बेदीन हो गया है, मोहम्मद नौज़ बिल्ला वो ऐसा हो गया है, उसने अपने माबूदों को छोड़ दिया है, उसने दूसरा दीन इख्तियार कर लिया है, उसकी तरफ वो बुलाता है, उसका दीन सही नहीं है, उसका रब सही नहीं है, अपने ये माबूद जो हैं जो काबे के अंदर रखे हुए, इनकी इबादत करो। अगर मोहम्मद ये कहते हैं कि क़यामत कायम होगी, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, तुम डरो नहीं, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत पैसा है, हम तुमको वो कर लेंगे। अगर मान लो कि मोहम्मद के कहने के मुताबिक क़यामत आ भी जाए
تو تم ڈرنا نہیں، تمہارا بوجھ ہم اٹھا لیں گے، تمہارا بوجھ ہم اٹھا لیں گے۔ اگر کہیں گے گناہوں کا بوجھ ہے تو ڈرنا نہیں تم، لیکن بات من مانا ان کی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ایک جگہ قرآن کریم میں کہا گیا وَلَا يَحْمِلُونَ أَثْقَالًا وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، کہ وہ جو ہے اپنا بھی بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے۔ یہاں یہ کہا گیا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ اپنا بھی بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے ساتھ ساتھ دوسرے کا بھی بوجھ اٹھائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ذرا سے اس آیت کی وجہ سے شک بھی پیدا ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ کہا جا رہا ہے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ایک جگہ کہا جا رہا ہے کہ اپنا بھی بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے کے ساتھ ساتھ دوسرے کا بھی بوجھ اٹھائیں گے۔ تو وہ دوسرے کا بوجھ کیا ہے؟ وہ دوسرے کا بوجھ یہ ہے کہ ایک شخص نے آپ کو گمراہ کر دیا، آپ نے اس کے بہکاوے میں آ کر گناہ کا کام کر ڈالا، اب گناہ کا وبال، گناہ کا بوجھ آپ کے سر پر لد گیا۔ اگر آپ نے توبہ نہیں کی تو وہ آپ کے اوپر گناہوں کا بوجھ لدا رہا، اب وہ گناہوں کا بوجھ لدا رہا، قیامت کے دن جب آپ گئے تو وہ گناہوں کا بوجھ بلندہ آپ کے اوپر رہے گا۔ یہ آپ کا بوجھ ہے، کیونکہ آپ نے برائی کی، آپ نے برائی کی، گناہ کیا، اس لیے اس کا بوجھ آپ کے اوپر ہے۔ اس نے برائی کی تھی اور اسی برائی کی طرف آپ کو بلایا، تو اس کی برائی کا بوجھ اس کے اوپر ہے، اس کا بوجھ اس کے اوپر، آپ کا بوجھ آپ کے اوپر۔ لیکن اس نے آپ کو بہکایا، اس نے آپ کو گمراہ کیا، تو یہ جو گمراہ کرنے کا گناہ ہے، یہ بہکانے کا جو وبال ہے، یہ دوسرا بوجھ ہے جو اس کے اوپر لگ جائے گا۔ آپ کا گناہ نہیں لدے گا، ایک تو اس کا اپنا کرنا وہ لدے گا، ایک یہ کہ آپ سے جو کروا رہا ہے، کروانے کا گناہ جو ہے وہ اس کے اوپر جائے گا، آپ کے کرنے کا گناہ اس کے اوپر نہیں جائے گا، آپ کے کرنے کا گناہ آپ کے اوپر ہی رہے گا۔ اس کو یہاں کہا گیا لا تزر وازرۃ وزر اخری، اور جو اس نے گمراہ کیا ہے تو کہا کہ دوسرے کا بوجھ ہے، تو جو کروا رہا ہے وہ جو گناہ ہے، اپنے طاقت کے ذریعے، اپنے قوت کے ذریعے، اپنے دبدبے کے ذریعے ظلم پر آپ کو مجبور کر رہا ہے اور اپنے ظلم میں آپ کو دبا رہا، ظلم کی چکی میں آپ کو پیس رہا ہے، تو وہ گناہ جو ہے اس کے اوپر دوبارہ الگ سے لد جائے گا۔ گناہ اس کا اپنی جگہ، یہ ایک الگ ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے قابل نے جب حابل کو قتل کیا تو دنیا کا پہلا قتل تھا، تو قتل کا دروازہ قابل کے ذریعے شروع ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا میں اب جتنے قتل ہوں گے سارے قتلوں کا گناہ اس کے اوپر آ جائے گا۔ اس نے جو قتل کیا اس کا گناہ اس کے سر، اب اس نے دروازہ کھول دیا، قتل کا دروازہ کھول دیا، گناہ کا دروازہ کھول دیا، اب اس دروازے میں جتنے لوگ داخل ہوں گے ان کا گناہ اس کے اوپر آ جائے گا۔ وہ آپ نے کیا اگر قتل تو وہ آپ کے اوپر بھی بوجھ ہے، اس کا اس کے ساتھ ہو جائے گا۔ اسی طرح ہر گناہ کا معاملہ ہے، چاہے وہ زنا کا ہو، چاہے وہ شراب کا ہو، چاہے وہ ظلم کا ہو، چاہے وہ غصب کا ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، زیادتی کا ہو، یا جس چیز کا بھی ہو، جو بھی گناہ ہے، اگر آپ نے اس کی طرف دعوت دی ہے تو دعوت دینے کا بوجھ آپ کے اوپر الگ سے لدے گا، بلانے کا بوجھ آپ کے اوپر الگ سے لدے گا۔ ہاں، جس نے گناہ کیا ہے اس کا بوجھ اس کے اوپر اپنے واقع رہے گا۔ پھر اس کے بعد ایک دوسری بات آتی ہے وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ۔ اب قیامت میں سبھی قائم ہوں گے، سبھی اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، آپ کا بوجھ اپنے ساتھ، میرا بوجھ اپنے ساتھ، ان کا بوجھ ان کے ساتھ، سب کا بوجھ سب کے اوپر لدا ہوا ہے۔ اس دن انسان اپنے بوجھوں تلے جب دبا ہوا ہوگا نا، وہ سوچے گا کاش کوئی شخص میرا بوجھ اٹھا لیتا۔ ماں اپنے بیٹے کے پاس جائے گی، بیٹا میں نے تمہیں اپنی کوکھ میں 9 مہینے رکھا، بیٹا میں نے تمہیں 2 سال دودھ پلایا، میں نے تمہارے لیے یہ تکلیفیں جھیلی، میں نے یہ پریشانیاں کی ہیں، بیٹا تھوڑا سا بوجھ میرا اٹھا لو، تو بھاگے گا، وہ بھاگے گا۔ ہم اپنے ہی بوجھ نہیں اٹھا پا رہے ہیں، ہم کس کا بوجھ اٹھائیں گے؟ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم شأن یغنیہ۔ جس دن کے باپ بیٹے سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہم سے بوجھ اٹھانے کے لیے کہہ دیں۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ سوچے گا کہ یہ میری ماں آ گئی ہے
ابھی یہ مجھ سے کہے گی بیٹا ایک نیکی میرے پاس کم رہ گئی ہے، ایک نیکی کم رہ گئی ہے، اس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہو گیا، بیٹا صرف ایک نیکی دے دو میرا بیڑا پار ہو جائے گا، میں نے تم کو دودھ پلایا تھا، میں نے یہ کیا تھا، میں نے وہ کیا تھا، تمہارے ساتھ یہ بھلائی کی تھی۔ تو وہ کہے گا کہ ایک نیکی تو ہم تو اپنے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، ایک نیکی اگر ہم ان کو دے دیں گے تو میری نیکی اور کم ہو جائے گی، گناہ کا بوجھ اور زیادہ ہو جائے گا، تو میرے لیے وہ جو معافی کا دروازہ ہے وہ ایک درجہ اور کم ہو گیا۔ وہ انکار کر دے گا، نیکی دینے سے بھی انکار کر دے گا، بوجھ تو لینا دور کی بات، نیکی دینے سے بھی انکار کر دے گا۔ اگر اس مفہوم کو بھی لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، تو کوئی کسی کا بوجھ نہیں لے گا، چاہے وہ رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ اللہ کے نبی کو فرمایا گیا کہ آپ صرف ڈرائیں گے، کن کو؟ انہی کو ڈراتے رہیں گے، انہی کو ڈر سناتے رہیں گے، اور وہی ڈر آپ کا سنیں گے جو بل دیکھے اللہ رب العزت کا خوف اپنے اندر رکھتے ہیں۔ بس جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں وہی سچ بات سنتے ہیں، جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں وہی اپنے اندر حقیقت کو لاتے ہیں، جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں وہی اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں، جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں وہی جو ہے گناہوں سے اور برائیوں سے دور رہتے ہیں اور نبی کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں اور پھر نماز قائم کرتے ہیں۔ اور جو شخص اپنے پاکی اختیار کر لے، گناہوں سے بچ جائے، اپنا تزکیہ کر لے، اپنے دلوں کو صاف ستھرا کر لے، آلائشوں سے اپنے ذہن کو پاک کر لے اور نیکیوں کی طرف اپنے دل کو بڑھا لے، اپنے اعمال جو ہے اچھی کرنا شروع کر دے اور وہ ہر اچھائی کو قبول کرنا شروع کر دے، برائی سے بھاگنا شروع کر دے، تو یقیناً اس نے پاک بازی کا راستہ اختیار کر لیا ہے، اور ایسے پاک باز جو ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے پاکی اپنے لیے اختیار کی ہے، ورنہ پلٹ کر سب کو اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ پھر جو جس نے جیسا کیا ہے اس کا اللہ رب العزت کے ہاں اس کو بدلہ مل جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیکی کی توفیق نصیب فرمائے اور مکمل طور پر ہمارے ذہن کو، ہمارے دلوں کو، ساری چیزوں کو پاک و صاف کر دے، شرک، کفر، ظلم اور دیگر تمام گناہوں کی آلائشوں سے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب